بخاری صاحب، پنجاب حکومت نے کافی ایک پازیٹیو قدم اٹھایا ہے کہ اب 25,000 روپے ماہانہ جو امام مساجد ہیں ان کو ملا کریں گے. بخاری صاحب، کیا افیکٹ، کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا اوور آل سوسائٹی کے اوپر؟ دیکھیے، ہمارے یہاں سب سے بڑی جو تکلیف دہ صورتحال تھی وہ یہ کہ ہماری مسجد اور ہمارے مدرسے اور ہماری دینی تنظیمات یہ جو ہے نا آرگنائزڈ یا اسٹریم لائنڈ نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے کنفیوژن تھے. آپ نے دیکھا، میں آپ کو اگر پیچھے لے جاؤں تو جو دھرنا تھا ٹی ایل پی کا فیض آباد کا، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو بدقسمتی کی صورتحال ہوئی، اس سے پہلے آئی جے آئی، بے پناہ چیزیں، بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں ملک کی صورتحال کو ایک خطرناک حد تک پہنچا دیا گیا کیونکہ ان کا والی وارث کوئی نہیں تھا. میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اچھے اقدام کی تعریف نہ کریں تو یہ بھی اتنی ہی بڑی زیادتی ہے. کسی نے سوچا تو نا، پنجاب نے ایک ماڈل بنایا تو ہے نا، تو اس کی تعریف کی جانی چاہیے. یہ اٹس اے گڈ ماڈل، کیونکہ علماء سارے آر ریلنگ اراؤنڈ. آپ نے دیکھا جو اجلاس تھا جس میں بے نظیر نے ابتدا میں یہ سارا فیصلہ کیا تھا، تو پوری جو دینی قیادت تھی پنجاب کی وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اور اس وقت بھی ایک گریس مل گئی ہے مسجد کے امام کو، ایک گریس، ایک سٹیٹس مل گیا ہے. بالکل. اس کو اچانک یہ پتہ لگا ہے کہ میرا کوئی والی وارث ہے، میرے پیچھے سٹیٹ ہے. بالکل بخاری صاحب، اور ویسے بھی جو بڑے علماء کرام ہیں وہ تو اپنی لگژری کارز میں گھومتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے علاقوں کے امام مساجد ہیں ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، ساری زندگی دین کے لیے صرف کرتے ہیں، اور پھر عوام کے ساتھ ان کا انٹریکشن سب سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب ایک مین سٹریم کا حصہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں. دے فیل پارٹ آف دا گورنمنٹ. اس لیے کہ گورنمنٹ اگر ان کی اونرشپ لے رہی ہے، گورنمنٹ اگر ان کو فنڈنگ مہیا کر رہی ہے، تو دیٹ مینس یہ ایک لڑی میں نیشنل انٹیگریٹی اور خاص طور سے دینی جو مسائل ہیں ان کے حل میں آسانی ہوگی. آپ کو مختلف طرح سے مختلف قسم کی آوازیں سنائی نہیں دیں گی. ایک آرگنائزڈ طریقے سے ہر چیز کو ہینڈل کیا جائے گا. اور جو ہمارے ہاں سب سے بڑی سیکٹیرین ہارمنی کی بات ہے، these guys will be a major player in that religious harmony which we need. چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ دیگر اسی نوعیت کے بڑے ایونٹس ہو، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو اگر آرگنائز کر لیتے ہیں ایک ایسے طریقے سے جس میں دین کو کسی بھی کلیش کا سبب ہم نہ بننے دیں، میرے خیال سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس اعتبار سے پنجاب گورنمنٹ کو سراہنا چاہیے اور اس ماڈل کو دوسرے صوبوں تک بھی لے جانا چاہیے، تاکہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو بہت افیکٹو تو ہے لیکن ٹوٹلی انگارڈڈ تھا، اس کو گارڈڈ طریقے سے ملک کے امن کے لیے جو ہے بخاری صاحب، انتشار پسند عناصر کی سپیس کتنی کم ہوگی اس سے؟ دیکھیے، جب آپ آرگنائز طریقے سے اسٹریم لائنڈ ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مسجد کا پیش امام یا خطیب بنا دیا گیا ہے، امام مسجد بنا دیا گیا ہے، تو پھر وہاں ڈسپیوٹ اب نہیں ہے، بیکاز گورنمنٹ ہیز ریکگنائزڈ ہم ایز دا لیجیٹیمیٹ ریپرزینٹیٹو آف دیٹ لوکیلٹی ویئر دیٹ ماسک. بالکل بخاری صاحب، ٹائم کم، مجھے بتائیے گا کہ 68,000 سے زائد عامہ مساجد نے رضاکارانہ طور پہ اپنی رجسٹریشن تو کروا لی ہے، لیکن بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مساجد اور مدرسوں کو نیشنلائز بھی کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے نیشنلائز کرنے کی ضرورت پیش اس لیے نہیں آنی چاہیے کہ اگر آپ ان کو سٹریم لائن کر لیتے ہیں، اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے سیکٹیرین ہارمنی اور اسلام کی ترویج کے لیے کام کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں یہ کہ یہ ماڈل جو بنایا ہے پنجاب نے، ہاؤ دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی پارٹ آف اٹ ناؤ گوئنگ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. بالکل، اس سے طے ہوگا کہ اس کی کیا نئی شکل ہو سکتی ہے یا یہی شکل ٹھیک ہے. جی بخاری صاحب، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس.